آج بیت المقدس کے یہاں ہو رہا ہے جہاں 70,000 انبیاء کو اس نے اپنے سینے میں پالا ہے. کل مسجد نبوی ہم کیسے بچائیں گے؟ کل بیت اللہ شریف ہم کیسے بچائیں گے؟ تو ہمیں من حیث القوم اس پہ غور کرنا چاہیے. جو باتیں حکومت کی تھی میں نے وہاں کہی، اور جو باتیں عوام کی ہیں میں یہاں کہتا ہوں، اور یہ درد دل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم آواز اٹھانی چاہیے. ابھی تک اسرائیلی مصنوعات میں صرف میکڈونلڈ کا بائیکاٹ ہوا ہے، باقی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں ہوا. یہ پیپسی آپ اور ہم پی رہے ہیں، یہ کوک آپ اور ہم پی رہے ہیں، یہ نیسلے کی بوٹل آپ اور ہم پی رہے ہیں، یہ لپٹن کی چائے ہمارے گھر میں چل رہی ہے، یہ ایریل کا صرف ہمارے ہاں چل رہا ہے، جس کا بینیفٹ وہاں جا رہا ہے. اور پھر ہم کہیں گے پتہ نہیں اسرائیل کیسے مضبوط ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ان کے ہاں بمبارمنٹ کے لیے ان کی جہاز کہاں سے آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جہاں یہ حال ہو وہاں کیا کیا جائے گا؟ اور ان لوگوں کو 55 سال سے اس جنگ سے نبرد آزما ہے، اور وہ آج تک اپنے ایک موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں بچے دیکھیں نا، ان بچوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر نام لکھے ہیں اپنے والد کا، کہ بمباری میں مر جائیں تو ہماری لاش ہمارے پہچانی تو جائے نا. یہاں یہ حالات ہو تو وہاں کہاں جائے گا؟ اس پر من حیث القوم ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بات گھروں میں تک پہنی ہوگی، بچوں تک کی دعائیں کروانی ہوگی، خواتین تک یہ بات کرنی ہوگی. ہمیں اپنی طاقت کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہمارے سامعین اپنی طاقت کے مطابق بات کریں. جتنی طاقت اس بات کو وہاں تک پھیلائیں گے. ہم نہیں جا سکتے نا وہاں، یہاں تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے جتنے ذرائع ہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں، وہ مصنوعات کا بائیکاٹ ہو، وہ آئیڈیز پر آواز اٹھانا ہو، وہ اللہ کے لیے دعائیں کرنا ہو، وہ مصلی بچھا کر بات کرنی ہو. کچھ جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کریں. اگر یہ بھی نہیں کریں گے نا، یاد رکھیں پھر وقت بدلنا، کسی کے اوپر وقت آنا، اس پر دیر نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں نا ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. یہ پوچھا جائے گا حدیث پاک میں، اگر ظلم ہو گیا اور تم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو مبادہ وہ ظلم تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے. خصوصاً آج کی جو معاشرے میں جنگ ہے وہ معیشت کی ہے، تو معاشی بائیکاٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ یہ طے فرمائیں. میں تو موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں، جس جگہ میں قیام و طعام پہ اگر رکوں نا تو میری کوشش ہوتی ہے میں وہاں کے چاہے ملازمین ہو، آنر نہ بھی ٹھہرا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان ملازمین کو جا کے کہتا ہوں یاد رکھنا یہ پیپسی بیچ رہے ہو، یہ شیزان قادیانیوں کو بیچ رہے ہو، یا باقی یہودی مصنوعات، بائیکاٹ نہیں ہے، یاد رکھنا آپ اس معاملے میں گناہ گار ہیں. یہ بات طے ہو. میری بات ہے کہنا، کسی نے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا نہ مانے. اللہ کی 2 CCTV فوٹیج میرے اوپر لگی ہوئی ہیں، میرے کندھے پر یہ CCTV فوٹیج ہے رب کریم کی. اور کل قیامت میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس کے لیے قرآن کریم میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب تمہارے اعمال کو وائرل کیا جائے گا، نشرت نشر کیا جائے گا. تو اس وائرل ہونے سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ گویا CCTV فوٹیج ہے. اور جب کھولے جائیں گے تو پھر رب کریم کا معاملہ اس وقت کھول کر رکھ دیا جائے گا لوگوں کے سامنے کہ اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. تو اگر اس وقت یہ نام اعمال کھلے جہاں انبیاء بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، ہمارے آباء و اجداد بھی ہوں، اور ہماری وہاں پر جو عزت ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ اگر یہاں اعمال کھولے جائیں اور وہاں پر ٹھیک اعمال نکلیں تو رسول اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے بندہ قابل تو ہوگا. میرے ساتھیو، ہمیں من حیث القوم اس پر آواز بھی بلند کرنی چاہیے، من حیث القوم اس پر ذمہ داری بھی ادا کرنی چاہیے، من حیث القوم اس کو ضروری بھی سمجھنا چاہیے، اور اس پر جتنا زیادہ ہو اس پر یہ ساری ترتیب رکھنی چاہیے.